میں تمہیں ایک ایسی گنہگار عورت کی کہانی سنانے جا رہا ہوں جس نے اپنے بیٹے کے سینے پر وار کر کے، بیٹے کو ذبح کر کے، بیٹے کے سینے پر خنجر چلا کے، ایک ایسے بیٹے کو ذبح کر کے سپرد خاک کر دیا جس نے ابھی دنیا میں آنکھ کھولی ہی تھی۔ معصوم سا بچہ جس کو ماں نے سینے پہ خنجر چلا کے ختم کر دیا۔ ایک عورت سے زنا جیسا گناہ سرزد ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، ایک عورت سے زنا جیسا گناہ سرزد ہو گیا۔ بدقسمتی سے اس زنا سے اسے حمل بھی ٹھہر گیا۔ حمل کے ٹھہرنے کے بعد زنا کے 9 ماہ بعد اسے بچہ پیدا ہوا۔ جیسے ہی بچہ پیدا ہوا اسے لگا کہ یہ بچہ میری ضلالت کا سبب بنے گا، یہ بچہ میری تباہی کا، میری رسوائی کا سبب بنے گا، میری رسوائی کا ذریعہ بنے گا۔ اس عورت نے کیا کیا؟ رات کے دوسرے پہر ایک خنجر اٹھایا، رات کے دوسرے پہر اپنے اس معصوم سے بچے کو اٹھایا، قبرستان کی طرف چل پڑی۔ رات کے دوسرے پہر، رات کی تنہائیوں میں، رات کے اندھیروں میں قبرستان جا پہنچی۔ وہاں جا کر اس نے ایک گڑھا کھودا، قبر کھودی، اپنے معصوم سے بچے کو زمین پر لٹایا، دونوں ہاتھوں سے چاقو پکڑا، زور سے بچے کے سینے پر وار کیا۔ پہلے ہی وار سے اس کی جان نکل گئی، بچے کو قتل کر ڈالا۔ اس کو خاک کے سپرد کرنے کے بعد دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ کس وجہ سے حاضر ہوئی وہ ابھی بتانے والا ہوں۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، صحابہ، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ وہ انسان چاہے 100 سال کا ہو، وہ انسان 50 سال کا ہو، وہ انسان 1 دن کا ہو، 1 منٹ کا کیوں نہ ہو۔ ابھی اس بچے نے دنیا میں آنکھ کھولی ہی تھی، اس کو قتل کر دیا گیا۔ میرے معاشرے میں 2 طرح کے قتل کیے جاتے ہیں۔ انسان تلوار کے ذریعے انسان کے جسم کے ٹکڑے کرتا ہے، اور زبان کے ذریعے انسان کے دل کے ٹکڑے کرتا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے، او میرے بندے، کسی کا دل توڑ کے، کسی کو دکھ دے کر، کسی کو غم دے کر، کسی کو تکلیف دے کر میرے دروازے پر آ کر خوشیوں کی بھیک مت مانگنا۔ کسی کا دل توڑ کے میرے دروازے پر آ کر کسی کو بے سکون کر کے، اللہ اکبر، کسی کا سکون چھین کے میرے دروازے پر آ کر اپنے سکون کے لیے خیرات مت مانگنا، اور کسی کو ایک پل کی خوشی دے کے پھر اپنی پریشانی کی پرواہ مت کرنا، پھر اپنی پریشانی کی فکر مت کرنا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، کسی کا دل اتنا مت توڑو، کسی کو اتنا مت ستاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے۔ کسی کو اتنا مت ستاؤ، کسی کو اتنا مت رلاؤ، ہائے، کسی کو دکھ دے کر، کسی کو درد دے کر، کسی کو تکلیف دے کر، کسی کی عزت والی پگڑی خاک میں ملا کے تجھے کیا لگتا ہے کہ تو ساری زندگی ایسے ہی مسکراتا رہے گا؟ نہ بندے، نہ، بس وقت کے الٹنے کی دیر ہے، تیری باری بھی دور نہیں ہے، اس لیے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کیا آخر بھگتنا ہی پڑتا ہے۔ قصہ مختصر جوانوں، بچے کو قتل کرنے کے بعد یہ عورت حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، رو کر کہنے لگی، خون کے آنسو بہا کر کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، سینے پر گناہوں کے انبار ہیں، کندھوں پر گناہوں کے بوجھ ہیں، پوچھنا چاہتی ہوں کیا میرے لیے بھی خدا تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، مغفرت کے دروازے کھلے ہیں یا بند ہو گئے ہیں؟ میرے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہیں یا بند ہو گئے ہیں؟ میں نے 2 بہت بڑے گناہ کیے۔ ایک گناہ تو اس نے زنا جیسا گناہ کیا تھا، دوسرا گناہ اس نے پیدا ہونے والے بچے کو قتل کر ڈالا۔ 2 بہت بڑے گناہ کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بتا تو صحیح، تو نے کون سے ایسے گناہ کیے؟ اس نے کہا، حضرت، میرے کسی غیر محرم مرد سے تعلقات تھے، رات کی تنہائیوں میں ہم ایک دوسرے کو ملتے تھے، وہ ایسی ایسی باتیں کیا کرتا تھا کہ وہ باتیں میرے اندر نفسانی خواہشات ابھارتی گئیں۔ اس عاشق کی باتوں نے مجھے شیطان کے شکنجے میں بند کر دیا، شیطان کے پنجرے میں بند کر دیا، شیطان کی گرفت میں ڈال دیا۔ شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے نا۔ جب میں شیطان کی گرفت میں آئی،
تو میں نے گناہ کر ڈالا، زنا جیسا گناہ کر ڈالا۔ جیسے ہی زنا جیسا گناہ کیا، میرے اندر کھٹکا سا ہونے لگ گیا، کھٹکا سا ہونے لگا، بے چینی پھیلنے لگی، اضطرابی پھیلنے لگی، بے قراری پھیلنے لگی کہ اگر موت کا فرشتہ آ بھی گیا تو مرنے کے بعد اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ میرے اللہ نے مجھے حضرت انسان بنا کر دنیا میں بھیجا تھا، اور میں تو کیڑوں سے بھی بدتر نکلی، اتنا بڑا گناہ کر ڈالا۔ اور حضرت صرف زنا ہی نہیں کیا، یہ تو پہلا گناہ ہے نا۔ زنا کرنے کے بعد 9 ماہ بعد مجھے اللہ تعالیٰ نے اسی زنا میں سے ایک بچہ عطا کیا، ایک بیٹا عطا کیا۔ پھر میں نے بے رحمی سے، میں نے بے دردی سے اپنے جگر کی بوٹی کو، اپنے جگر کے ٹکڑے کو قتل کر کے اسے سپرد خاک کر دیا، اپنے جگر کی بوٹی کو قتل کر کے بے رحمی سے مارا، بے دردی سے مارا۔ اس وجہ سے کہیں یہ میری ضلالت کا سبب نہ بنے، کہیں یہ میری رسوائی کا ذریعہ نہ بنے، معاشرے میں ذلیل ہو جاؤں گی، بدنام ہو جاؤں گی۔ اپنے اس عیب کو چھپانے کے لیے میں نے بچے کو قتل کر ڈالا۔ آئے جیسے ہی اس عورت نے کہا نا میں نے معصوم سی جان کو ختم کر دیا، یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا۔ آپ نے جلال میں فرمایا، او بد کردار عورت، او ظالم عورت، اے انسانیت کی قاتل عورت، یہاں سے دفع ہو جا، تیرے لیے بخشش کے دروازے بند ہو گئے، تیرے لیے بخشش کے دروازے بند ہیں، تیرے لیے توبہ کے دروازے بند ہیں۔ اللہ اکبر، یہاں سے دفع ہو جا۔ یہ عورت روتی ہوئی، گڑ گڑاتی ہوئی، ہائے اللہ میں تو ماری گئی، میں تو لوٹی گئی، بخشش کے دروازے بند، توبہ کے دروازے بند ہو گئے، میں کہاں جاؤں گی؟ ہائے یہ بد کردار عورت، گنہگار عورت وہاں سے اٹھی، گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ ادھر سے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو موسیٰ کے پاس بھیجا۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، اللہ فرما رہا ہے تو نے ہماری بندی کو خالی ہاتھ واپس بھیج دیا۔ ہائے ہائے ہائے، ہو میرے مالک کتنا پیار کرتا ہے۔ 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرنے والا رب کہہ رہا ہے، او میرے بندے تو ایک بار میری چوکھٹ پہ آ کر تو دیکھ، ایک بار اپنا دامن پھیلا کر تو دیکھ، اے بخشش کی حد نہ کر دوں مجھے رب العالمین کی۔ جبریل علیہ السلام آئے اللہ کا پیغام لے کر، اللہ فرما رہا ہے تو نے ہماری بندی کو خالی ہاتھ واپس بھیج دیا۔ گناہ کیا تھا نا، گناہ کے اوپر دوسرا گناہ کیا تھا نا، آئی تو توبہ کے لیے تھی نا۔ توبہ کے بعد اس طرح کی عبادت کرے، اس طرح اللہ کو منائے کہ اللہ اس پہ راضی ہو جائے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ اور کیا میری بندی کے لیے میری رحمت کے دروازے بند ہو گئے؟ نہیں نہیں نہیں، بند نہیں ہوئے۔ موسیٰ جا اس عورت کو لے کیا، اسے بول اللہ فرما رہا ہے تو توبہ کر۔ میرے نبی نے فرمایا، صحابہ میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں، اور جو گنہگار گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ آؤ نا تم بھی اللہ کے حبیب بن جاؤ، اے عورت آنا تو بھی اللہ کی دوست بن جا۔ جب تم اپنی ساری زندگی مالک کے نام کر دو گے تو پھر وہ ساری کائنات تمہارے نام کر دے گا۔ بچہ دنیا میں صرف ایک ہی ہنر لے کر آتا ہے، وہ ہے رونا۔ بچہ رو رو کر اپنی ماں سے ہر بات منوا لیتا ہے۔ ہائے کتنے بدبخت لوگ نکلے ہم، کتنے بدقسمت لوگ نکلے ہم کہ ہم رو رو کر اس اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش بھی نہ کروا سکے، جو ایک ماں سے نہیں 70 ماؤں سے بھی بڑھ کے محبت کرنے والا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں مالک ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے جلد توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔